أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعجل فرجهم. ہماری گفتگو علم رجال کی 13ویں اور 14ویں صدی کے بارے میں چل رہی تھی. کل ہم نے اس میں نہیں بتایا تھا کہ 2 طریقوں سے علماء نے اس زمانے میں یعنی 13ویں اور 14ویں صدی میں 2 طریقوں سے کتابوں کو تالیف کیا ہے. بعض کا انداز قدیمانہ ہے اور بعض کا جو انداز ہے وہ قدر جدید ہے. صحیح. وہ بھی بتایا تھا کہ قدیمانہ سے مراد کیا ہے اور جدید میں کیا ہے وہ بھی ذکر کیا تھا اور اس کو بتایا تھا. تو جدیدانہ انداز بھی اور قدیمانہ بھی اس کے بارے میں کل گفتگو ہو چکی اور کہہ رہے ہیں کہ ذیل میں ان تمام علمی مجاہدات کی مختصر تفصیل نقل کی جا رہی ہے تاکہ ہر ایک کی محنت کا اندازہ لگایا جا سکے اور اس کی قدر قیمت کا تعین کیا جا سکے. یعنی کس شخص نے کس عالم دین نے کتنی بڑی خدمت انجام دی ہے اور کس طریقے سے دی ہے. تو اس میں نمبر 1 کتاب کا نام ہے بہجت الاعمال فی شرح زبدۃ المقال. بہجت الاعمال فی شرح زبدۃ المقال. یہ علامہ الحاج شیخ علی بن عبداللہ محمد بن محب اللہ بن محمد جعفر العلیاری التبریزی کی تصنیف ہے. بہجت الاعمال فی شرح زبدۃ المقال کس کی تصنیف ہے؟ الحاج شیخ علی بن عبداللہ التبریزی کی تصنیف ہے جن کی ولادت 1236 ہجری میں ہوئی تھی اور وفات 1327 میں. کتنی عمر ہوئی؟ یعنی ان کی عمر 91 سال ہوئی. اس کتاب کی 5 جلدیں ہیں. کتنی جلدیں ہیں؟ 5 جلدیں ہیں. تو مصنف کا نام کتاب کا نام دیکھیے. مصنف کے نام پہ دھیان رکھیے کس کی کتاب ہے یہ. صحیح. اور اس کتاب کی کتنی جلدیں ہیں اور یہ کتاب یا یہ مصنف کب پیدا ہوئے اور کب ان کی وفات ہوئی یعنی کس دور کے ہیں یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے. کتاب کی کتنی جلدیں ہیں؟ 5 جلدیں ہیں. جو طرز قدم کے بڑے سائز پر ہیں یعنی جو اور دور حاضر کی کم سے کم 10 جلدوں کے برابر ہیں. یعنی اگر آج کے اعتبار سے اس کو دیکھیں تو جو اس کی 5 جلدیں ہیں قدیم طرز کے اعتبار سے انداز کے اعتبار سے اگر ان کو آج کی جلدوں میں دیکھا جائے تو 10 جلدیں بنیں گی کم از کم. کہہ رہے ہیں کہ یہ جناب تبریزی کی ایک ایسی شرح مجموعہ ہے جس کی ابتدائی 3 جلدوں میں علامہ السید حسین بروجردی کی زبدۃ المقال کی شرح ہے. کیا ہے؟ جس کی ابتدائی 3 جلدوں میں علامہ السید حسین بروجردی کی زبدۃ المقال کی شرح ہے جو علم رجال کے ایک منظومے کی حیثیت رکھتی تھی اور باقی 2 جلدیں منتہی المقال کی منظوم شرح کی حیثیت رکھتی ہیں جن سے منظومہ بروجردی کی تکمیل کی گئی ہے اور اس میں ان متاخرین اور مجہولین کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے جنہیں علامہ بروجردی نے نظر انداز کر دیا تھا اور اپنے منظومے میں جگہ نہیں دی تھی. صحیح. اس مکمل کتاب میں ایک مقدمہ ہے اور 11 فصلیں. کتنی ہیں اس میں؟ 11 فصلیں ہیں. 11ویں فصل میں اصحاب اجماع کا ذکر ہے. 11ویں فصل میں اصحاب اجماع کا ذکر ہے
اور دوسری متفرق بحثیں بھی نقل کی گئی ہیں۔ 11ویں فصل میں اصحاب اجماع، یعنی اصحاب اجماع جانتے ہو جن کے بارے میں اجماع ہے، اور دوسری متفرق بحثیں بھی نقل کی گئی ہیں۔ آج ہم نے بہجت الاعمال فی شرح زبدۃ المقال کے بارے میں پڑھا۔ کتاب کس کی ہے یہ؟ علامہ الحاج شیخ علی بن عبداللہ بن محمد بن محب اللہ بن محمد جعفر العلیاری التبریزی، جن کی ولادت 1236 ہجری میں ہوئی تھی اور وفات 1327 میں۔ اس کتاب کی 5 جلدیں ہیں جو طرز قدیم کے بڑے سائز پر ہیں اور دور حاضر کی کم سے کم 10 جلدوں کے برابر ہیں۔ یہ جناب تبریزی کی ایک ایسی شرح مجموعہ ہے جس کی ابتدائی 3 جلدوں میں علامہ السید حسین بروجردی کی زبدۃ المقال کی شرح ہے جو علم رجال کے ایک منظومے کی حیثیت رکھتی تھی، اور باقی 2 جلدیں منتہی المقال کی منظوم شرح کی حیثیت رکھتی ہیں جن سے منظومہ بروجردی کی تکمیل کی گئی ہے، اور اس میں متاخرین اور مجہولین کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے جنہیں علامہ بروجردی نے نظر انداز کر دیا تھا اور اپنے منظومے میں جگہ نہیں دی تھی۔ اس کا آپ چاہے وہ ملخص کریں اور اس کو دماغ میں بٹھلائیں، ذہن نشین کریں اسے۔ اس کتاب میں ایک مقدمہ ہے، 11 فصلیں ہیں۔ 11ویں فصل میں کیا ہے کہ آپ سے پوچھا جائے، 11ویں فصل میں اصحاب اجماع کا ذکر ہے اور دوسری متفرق بحثیں بھی نقل کی گئی ہیں۔ یعنی یہ اس لیے نہیں بتایا جا رہا کہ آپ اسے صرف دماغ میں بٹھائیں گے، امتحان ہوگا تو پوچھیں، نہیں، وہ چھوڑیے امتحان کی اور پوچھنے کی۔ یعنی اس سے آپ کو یہ ایڈریس دیا جا رہا ہے کہ اگر آپ کو اصحاب اجماع کے بارے میں دیکھنا ہے تو آپ اس کتاب کی 11ویں فصل کھول لیجئے، تو آپ کو اصحاب اجماع کا پتہ چل جائے گا کہ اصحاب اجماع کون لوگ ہیں، کون کون ہیں، کیا ان کے بارے میں جو ہے وہ نظریات ہیں، کس طرح کا ہے۔ یعنی یہ نہیں، یہ کتابیں آپ کو امتحان کے لیے نہیں پڑھائی جا رہی ہیں، بلکہ جب آپ مستحیل بننا چاہو گے اور علم اصول اور فقہ کے ماہر ہو جاؤ گے دیگر علوم کے، اور اب آپ کو اجتہاد کی ضرورت پڑے گی، روایات اور حدیث آپ کے سامنے ہوں گی، تو آپ کو ایک جہاں اور دیگر علوم کی ضرورت ہوگی وہیں پر ایک ضرورت یہ ہوگی کہ راویوں کے حالات کے بارے میں آپ کو پتہ لگانا ہوگا تاکہ آپ اپنے صحیح طریقے سے استنباط حکم شرعی کر سکیں۔ تو راویوں کے حالات کا پتہ کیسے لگایا جائے گا؟ وہی آپ کو اس میں رجال کی کتابوں کو تلاش کرنا ہوگا، رجال کی کتابوں کو چھاننا ہوگا، علم رجال میں آپ کو بحث کرنی ہوگی، اور پھر آپ کو دیکھنا ہوگا کہ کون سا راوی کس طرح کا ہے، اور جو روایت ہمارے سامنے ہے یہ اس میں کون کون سے راوی ہیں، ان راویوں کے بارے میں علماء کا یا علماء رجال کے کیا نظریات ہیں، تاکہ آپ صحیح طریقے سے استنباط حکم شرعی کر سکیں اور صحیح طریقے سے آپ استدلال حکم شرعی کر سکیں۔ تو اس کو اس اعتبار سے نہ سمجھو یا دماغ میں بٹھلاؤ کہ صرف امتحان دینا ہے۔ امتحان تو ایک ضمنی چیز ہے، امتحان کوئی ایسی خاص چیز نہیں ہوتی، لیکن جو ہے وہ اصل آپ کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، تاکہ آپ کو ضرورت پڑے تو آپ ان چیزوں سے استفادہ کر سکیں۔ اور کہہ رہے ہیں اس مکمل کتاب میں ایک مقدمہ ہے اور 11 فصلیں۔ 11ویں فصل میں اصحاب اجماع کا ذکر ہے اور دوسری متفرق بحثیں بھی نقل کی گئی ہیں۔ کل انشاءاللہ ہم تنقیح المقال کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہ علامہ شیخ عبداللہ مامقانی متوفہ 1351 ہجری کی تالیف ہے، جو اس علم کی سب سے مفصل کتاب ہے اور 3 بڑی بڑی جلدوں میں شائع کی گئی ہے۔ انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم کل پڑھیں گے۔ علامہ مامقانی مشہور شخصیت ہیں، عبداللہ مامقانی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، اور ان کی علمی خدمات بھی بہت زیادہ ہیں۔ انہوں نے بہت سارے کتابیں بھی ان کی ہیں اور بہت ساری چیزیں ان کی ہیں جو انہوں نے خدمات کی علمی حوالے سے۔ اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے اور قبر کو پر رحمتوں، اور تمام علماء، فقہا، مراجع کرام جنہوں نے بھی مذہب اہل بیت علیہ السلام کی خدمت کی ہے، ان سب کی قبروں پر اللہ عز و جل
رحمتوں کا نزول فرمائے، رحمتوں کو نازل فرمائے بحق محمد والے طاہرین، اور ہم سب کو ان کی خدمات سے استفادے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔